اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 78 میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے یہ پچھلی آیت سے متعلق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم بظاہر بڑے بڑے قلعوں، مضبوط قلعوں کے اندر بھی پناہ گزین ہو، ولو کنتم، اگرچہ تم پناہ گزین ہو، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں۔ بروج جو ہے یہ برج ان کی جمع ہے، اور برج جو ہے وہ بلند عمارت کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آ رہی ہو، یعنی قلعہ یا بڑا محل۔ اور مشیدہ کا معنی ہوتا ہے مضبوط۔ بتانا یہ ہے کہ موت سے خوفزدہ ہو کر نامردی اور بزدلی دکھانا عقل مندی نہیں۔ تم اپنے بچاؤ کے لیے ہزاروں سامان تیار کر لو، اگر موت نے آنا ہوگا تو وہ آ کر رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ موت ایک حتمی چیز ہے۔ جب انسان کی مدت حیات پوری ہو جاتی ہے تو اس کو موت بہرحال آ لیتی ہے، خواہ وہ کھلے میدان میں ہو یا کسی مضبوط قلعے میں ہو یا میدان جنگ میں ہو۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، جو اللہ کی تلوار بنے، جنہوں نے متعدد معرکوں میں حصہ لیا اور بہت سی جنگیں لڑیں، لیکن وہ کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ ان کے جسم میں اکثر جگہوں پر زخموں کے نشانات پائے جاتے تھے، لیکن کسی جنگ میں بھی وہ شہید نہیں ہوئے، اور ان کو بستر پر طبعی موت آئی، جس سے واضح ہو گیا کہ جہاد میں شرکت کرنا موت کا سبب نہیں ہے۔ موت صرف اپنے وقت پر ہی آتی ہے، خواہ انسان میدان جنگ میں ہو یا اپنے گھر کے بستر پر۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے عقیدے کو واضح کیا، اور ایمان والوں کو بتایا کہ اپنا عقیدہ اس طرح مضبوط رکھو کہ موت نے جب آنا ہوتا ہے تب ہی آنا ہوتا ہے، اس کا میدان جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے دلوں سے خوف کو نکال دو اور اللہ رب العزت کی خاطر، رضا کی خاطر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس آیت سے یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ جیسے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنانے سے شاید منع کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مضبوط قلعوں اور مستحکم مکانوں کا بنانا ناجائز نہیں ہے۔ اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسباب کو اختیار کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو جنگ کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر خندقیں کھدوائی تھیں۔ تو وہ خندق کھدوانا کیا تھا؟ اپنے اسباب کو اختیار کیا تھا آپ علیہ السلام نے۔ اور صحابہ کرام جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو زرہ پہن کر، لوہے کی ایک زرہ پہن کر جسم کے اوپر، تاکہ جسم پر کوئی زخم وغیرہ نہ لگیں اور جس قدر ممکن ہو بچاؤ ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توکل کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ جس کی موت لکھی ہوتی ہے، جس کی شہادت لکھی ہوتی ہے، وہ زرہ پہن کے بھی جائے تب بھی وہ شہید ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے ان کو سمجھایا کہ موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا چند روزہ ہے، فانی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہاں پر جو اجر و ثواب اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ لا فانی ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کی خاطر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی اسی آیت نمبر 78 کا جو اگلا حصہ ہے وہ منافقین کے مختلف احوال کی طرف اس میں رہنمائی مل رہی ہے کہ منافقین کی خصلت کیا ہے، ایسے موقع پر منافقین کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی، یقولو، تو وہ منافق کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں ہذہ من عندک، تو یہ پریشانی اے حبیب آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّن عِندِ اللَّهِ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کُلٌّ مِّن عِندِ اللَّهِ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے، ان کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو اس آیت مبارکہ میں کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مدینہ منورہ میں ریاست کا قیام ہو گیا اور وہاں پر جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہونے لگ گئے، تو چند لوگ ایسے بھی تھے جو کمزور ایمان والے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے اور کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو جب کبھی مال میں فراوانی آ جاتی، کاروبار اچھا ہو جاتا، پیداوار زیادہ ہو جاتی، تو وہ لوگ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ بھی محاورتاً ہوتا تھا،
وہ اللہ کی طرف سے یقین کے ساتھ نہیں کہتے تھے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی، جیسے قحط پڑ جاتا، جیسا کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا حضور کے زمانے میں ایک دفعہ، یا کوئی اور مصیبت آ جاتی، تو کہتے کہ اے محمد یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، جب سے آپ یہاں آئے ہیں ہمیں ایسی ہی سختیاں پیش آ رہی ہیں۔ تو جب یہ ان کا رویہ منافقین کا سامنے آیا، تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ رزق میں کمی بیشی، قحط یا خوشحالی، رنج و غم یا راحت و خوشی، فتح یا شکست، سب حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی ہر راحت و مصیبت اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ایک رویہ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں بیان فرمایا کہ جب کوئی فضل و کرم ہوتا تو کہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تو کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بے تدبیری کی وجہ سے ہوا ہے، یا ان کے صحابہ کے ایسے سبز قدم آئے ہیں کہ ہر چیز سے برکت اٹھ گئی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقل کے اندھو، ہر کام کا فاعل حقیقی اور مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم میرے حبیب پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ اور یہاں پر جو آیہ مبارکہ میں آیا کل من عند اللہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک اور بد ہر اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، جو کہ بہت سی باتوں کو اور ذہن میں پیدا ہونے والے بہت سے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے مفید ہوگی۔ وہ یہ بات ہے کہ امور جو ہوتے ہیں، جتنے بھی کائنات میں کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس دنیا میں جو بھی امور انجام پذیر ہو رہے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں، ایک امور تکوینیہ ہیں اور ایک امور تشریعیہ ہیں۔ امور تکوینیہ سے مراد وہ امور ہیں جو بندوں کے دخل کے بغیر وقوع پذیر ہوتے ہیں، جیسے کسی کا پیدا ہو جانا، کسی کا مر جانا، صحت، بیماری، بارش کا ہونا نہ ہونا، طوفانوں و زلزلوں کا آنا وغیرہ، یہ سباب کے تمام کیا ہیں؟ امور تکوینیہ ہیں۔ اور امور تشریعیہ سے مراد وہ کام ہیں جن کے کرنے یا ان کو نہ کرنے کا بندوں کو حکم دیا گیا ہے، مثلا نیک کام کرنا اور برے کاموں کو ترک کرنا۔ نیک اور بد کاموں میں سے جس کا بھی بندہ قصد اور ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما دیتا ہے، اور بندے کے ارادے کو کسب اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کو خلق اور ایجاد کہا جاتا ہے، اور بندے کو اس کے کسب کی وجہ سے سزا اور جزا ملتی ہے۔ جو کسب اور خلق کا فرق نہیں کرتے، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ انسان پتھروں کی طرح مجبور ہے، اور ہر نیک اور بد کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، فرقہ جبریہ کا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہر فعل کا خالق خود ہے، یہ فرقہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ جبکہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ بندہ کاسب ہے، خالق نہیں ہے، خالق اللہ رب العزت ہے، اور بندے سے جو سوال اور جواب ہوگا آخرت میں، وہ اس کے کسب کی وجہ سے ہوگا۔ اور کسب کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات ہیں جن کو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اسے ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، یعنی کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کی جزا اسے ملے گی، جو برا عمل کرے گا اسے اس کی جزا اور سزا ملے گی۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کے اندر فرمایا کہ واللہ خالقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے، اور جو کام تم انجام دیتے ہو ان کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ خلق کا جو اعتبار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جبکہ بندہ جو ہے وہ کاسب ہے، خالق نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ جو شخص جو نیکی کمائے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو گناہ کمائے اس پر اس کا عذاب ہے۔ جہاں پر بھی یہ بات آتی ہے وہاں پر اللہ رب العزت کسب کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، اور جہاں پر عقیدے کی بات آتی ہے وہاں پر اللہ رب العزت خلق کا صیغہ استعمال فرماتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کسب اور خلق کے درمیان۔ تو یہ بات اس سمجھ میں آنی چاہیے، اور یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ خلق اور چیز ہے اور کسب اور چیز ہے۔ جو انسان سے باز پرس ہوگی، یوم آخرت سوال کیا جائے گا اور اس کو ثواب یا عذاب ہوگا، وہ اس کے کسب کی وجہ سے ہوگا، کہ اسے اختیار دیا گیا تھا ایک کام کو کرنے کا اور ایک کام سے رکنے کا، اور اس نے وہ کیا یا نہ کیا، تو اس پر اس کو سزا یا جزا دی جائے گی اس کے کسب کے اوپر۔ جبکہ خلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے اور اس کا اختیار ہے، اور جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ اب مکمل واضح ہو گئی 78 نمبر۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے تمہیں موت آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم پناہ گزین ہو جاؤ مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور منافقین کو جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، یقولو کہتے ہیں، ہٰذِہِ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان کا یہ ہٰذِہِ من عند اللہ کہنا
یہ محاورتاً ہوتا تھا، عقیدے اور یقین کی بنا پر نہ ہوتا تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے، یقولوا تو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ اے نبی آپ کی وجہ سے ہے۔ کل کل من عند اللہ، تو اے رسول آپ فرما دیجئے کہ ہر شے کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ کل من عند اللہ، ہر شے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا خلق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تمہارے کسب کی وجہ سے نکلتا ہے، کبھی اچھا نکلتا ہے اور کبھی برا نکلتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو کیا ہو گیا ہے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا یکادون، قریب ہی نہیں آتے، یفقہون حدیثا، بات کو سمجھنے کے، بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، اس قوم کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اب آیت نمبر 79 کی طرف بڑھتے ہیں۔ 79 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا جو ابھی بیان کی گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ تو اللہ پاک آیت نمبر 79 میں ایک قاعدہ اور کلیہ مومنین کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ اے مخاطب، ما اصابک، جو بھی چیز پہنچے تجھے، من حسنۃ، بھلائیوں میں سے، فمن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تیرا عقیدہ اور تیرا سمجھ یہ ہونی چاہیے کہ جو چیز مجھے بھلائی کی طرف سے پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو چیز تجھے پہنچے تکلیف میں سے، برائی میں سے، فمن نفسک، تو وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ قاعدہ اور کلیہ جو ہے اللہ رب العزت مومنین کو سمجھا رہا ہے۔ یہاں پر جو خطاب ہے ما اصابکا میں جو کاف ضمیر آئی ہے خطاب کی، اس سے مراد نوع انسانی کے ہر فرد بھی ہو سکتا ہے، یا یہ خطاب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو کے ذریعے آپ علیہ السلام کی ساری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں فرمایا کہ کل من عند اللہ، ہر چیز، سکھ دکھ، آرام، تکلیف، خوشحالی، تنگی، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ سکھ، آرام، خوشحالی تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور دکھ، تکلیف اور تنگی وغیرہ انسان کی اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بظاہر ان دونوں آیتوں میں ایک تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کام کا موجد حقیقی اور خالق حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آرام اور خوشحالی کا باعث اس کا احسان ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کا امتحان بھی لیا جائے کہ وہ اس انعام پر کیسے شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف اور رنج کا باعث انسان کی اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور ایک مثال دی علامہ بیضاوی نے کہ جیسا غزوہ احد کو دیکھ لیں کہ جس ہزیمت سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا، اگرچہ اس کا موجد تو رب تعالیٰ ہی تھا، لیکن پہاڑی درے پر متعین دستے کی جلد بازی اس کا سبب بنی، اور اس سبب کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ حقیقت پوری طرح ہم پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگرچہ ہر انسانی عمل تخلیق کے اعتبار سے تو مخلوق خدا ہے، یعنی کہ اللہ کی مخلوق ہے تخلیق کے اعتبار سے، لیکن صدور اور ظہور کے اعتبار سے انسان کا کسب ہے، اور کسب اور ارتکاب چونکہ آزادانہ ہے، اس لیے وہی اپنے عمل کے انجام کا ذمہ دار ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا تعلق جو ہے وہ کسب اعمال سے ہوتا ہے، خلق اعمال سے نہیں ہوتا۔ اور اسی بات کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم پر جو مصیبتیں، آزمائشیں، جیسا کہ آج کل یہ کرونا وائرس کی صورت میں ایک وبائی مرض ہم پر آیا ہوا ہے، یہ آزمائش ہم پر آئی ہوئی ہے، یہ مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے، تو یہ ہمارے اعمال کے نتیجے کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الشورى میں اللہ پاک فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بد اعمالی کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ الروم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے۔ تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان پر جو مصیبت، پریشانی، مرض، مصیبت، پریشانی، تنگی، تکلیف، جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ دونوں آیات میں کسب کا لفظ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کا، ہر کائنات کے ذرے ذرے کا خالق تو ہے، لیکن کسب کے اعتبار سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور اسی کسب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بعد میں بعض پرس فرمائے گا۔ اور اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بندہ مومن کو سمجھایا کہ
عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور انسان کی سوچ اور نظر اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی پہنچے آپ کو بھلائی سو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف تو وہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی قاعدہ اور کلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے پہلے حصے میں مومنین کو سکھا رہا ہے۔